من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ سورۃ الدہر اس کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، میرے پیغمبر تجھ پر یہ قرآن ہم ہی نے اتارا ہے۔ آپ نے کوئی درخواست نہیں کی تھی، نہ اس کے لیے کوئی کوشش کی۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ کے تو ہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھ پر کوئی کتاب اترے گی۔ ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، آپ کو کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اترے گی۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے علم کے چشمے جو تھے نا آپ کے سینہ میں وہ پیدا کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا انا نحن نزلنا، 3 بار اس میں ہم آیا ہے۔ پہلے تو انا بے شک، اس کے ساتھ الف ہے، انا بے شک ہم ہی ہیں، کوئی اس کو گھڑنے والا نہیں، نہ شیطانوں نے اتارا ہے نہ آپ کی خواہش کا اس میں کوئی دخل۔ بے شک ہم، پھر دوبارہ نحن ہم ہی ہیں، پھر نزلنا میں بھی نون الف ہے، ہم اتارنے والے، ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ اتارا ہے۔ اور پھر انزلنا بھی قرآن مجید میں آتا ہے، نازلہ بھی آتا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اترا، مگر تنزیل نزلنا بعد میں بھی تنزیل آیا۔ اس میں بہت مبالغہ اور اہتمام کہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی عنایت کے ساتھ اس کو اتارا۔ یہ جو ہی نہیں پھینک دیا گیا، کتابیں اتری بس ساری کی ساری ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو دے دیتا تھا۔ اور کئی بار یہودی کافر کہتے تھے کہ رسولہ پر بھی قرآن ایک بار کیوں نہیں اتر رہا؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ کتاب ایسی نہیں کہ یکدم پھینک لی جائے، تنزیل بالکل تدریج کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ایک ایک بات اس کی دماغوں میں بٹھانی ہے، پھر اگلا سبق شروع کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول آپ فکر مند نہ ہوں۔ آپ کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو کسی طرح سمجھاؤں اور یہ قائل ہی ہو جائیں، تبھی بات تھی کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ عبس اللہ میں سردار آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ ان کو سمجھا رہے تھے۔ ایک نابینا صحابی جو کہ معمولی نہیں تھے، حضرت خدیجہ کے بھائی تھے پھوپھی صاحب، وہ آ گئے، بہت عظیم القدر آدمی تھے وہ نابینا۔ ان کو ہی رسول کریم علیہ السلام نے اپنے مدینہ جانے سے پہلے مدینے والوں کو دیا تھا، اور انہوں نے دین مدینہ میں پھیلایا تھا، امام ہی وہی تھے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے آنے کو اس وقت آپ نے برا منایا۔ کتابوں میں جو آتی ہیں نا باتیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کو چھوڑو، مجھ کو سمجھاؤ۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ڈانٹ اس نابینا کو پڑتی کہ تمہیں پتہ نہیں بات ہو رہی ہے، خاموشی سے سن لو۔ نہیں، کچھ نہیں کہا اس نے، آیا ہی صرف عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نابینا آیا اور اس پر حضور نے تیوری چڑھائی اور برا منایا، اس لیے کہ میں نامرادوں کو سمجھا رہا تھا، شاید کوئی اثر ہو جاتا۔ مگر اس نابینے کو دیکھ کر ان کی وہ باتیں جو بکواس ہے کہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے لگے کون ہیں؟ یہ اندھے اور کانے، غریب اور مسکین، یہ لیے پھرتے ہیں آپ اپنے پیروں اور موت۔ تو اصل بات رہ جائے گی، اس کی بھی بے ادبی ہوگی اور میرا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ وہاں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ قرآن کوئی سائل کی درخواست ہے، یہ کوئی منت سماجی کی بات ہے کہ ضرور سنانی، سنیں کوئی بسم اللہ، نہیں سننا چاہتا اللہ نمٹ لے گا۔ وہاں بھی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، خبردار اس طرح نہیں قرآن سنانا کہ یہ لوگ سمجھیں کہ شاید اس کی کوئی غرض ہے، اس کا اپنا مطلب ہے، بیچارہ محنت سماج کر رہا، جو چاہتا سمجھ۔ اور آگے شان بیان کی کہ یہ قرآن معمولی بات ہے، انا نحن نزلنا علیک کی طرح۔ اللہ پاک نے فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ کے رسول آپ اس قرآن کی شان کا تو اندازہ کریں، یہ اس طرح لوگوں کے سامنے مسکینوں کی طرح پیش کرنے کی بات ہے۔ یہ ان صحیفوں میں درج ہے جو اتنی حفاظت سے رکھے گئے ہیں
کہ شیطان وہاں قریب بھی نہیں جا سکتے، فرشتوں کے چارج میں ہیں، صحف مکرمہ، اور ان صحیفوں کی بڑی عزت ہے، مرفوعات مطہرہ، بڑے وہ بلند مرتبہ صحیفے ہیں اور بڑے پاک صاف رکھے جاتے ہیں، اس میں کوئی شیطان ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ بیدی سفرہ، وہ ان کاتبوں کے حوالے ہیں کرام برر، جو اپنی ذاتی زندگی میں انتہائی نیک ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں بھی امانت دار ہیں، کوئی خیانت نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی قرآن کی شان بیان